مسلمان اور مسلمان کے لیے ضروری ہے عبادات۔ دین مبین میں عبادات کے لیے چند ایک باتیں ایسی ہیں جن کا کرنا یا عبادت سے پہلے جن کو پورا کر لینا ضروری ہے۔ اس کو میں نے اپنے دوستوں میں، اپنے حلقہ احباب میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ بالکل بنیادی دینی باتوں سے عیاں ہیں، آگے چل کے موقع نہ ملا تو پھر میرا جو ہے وہ خسارہ عیاں ہے، واضح ہے۔ مثلا من یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاة والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان اور مسلمان کے لیے ضروری ہے عبادات۔ دین مبین میں عبادات کے لیے چند ایک باتیں ایسی ہیں جن کا کرنا یا عبادت سے پہلے جن کو پورا کر لینا ضروری ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ کوئی بھی کام ہے دنیاوی، اس کام کو کرنے سے پہلے اس کام کے لیے تیار ہونا، کوالیفائی ہونا ضروری ہے۔ تو عبادت کرنی ہے، عبادت کے لیے تیار ہونا، عبادت کے لیے کوالیفائی کرنا، یہ عبادت کے لیے ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اکثر میری بات تک پہنچ چکے ہوں کہ جو آج ہم بات کرنے والے ہیں، ہم آج بنیادی باتوں پر دین مبین کی بالکل بیسک بنیادی باتوں کو ہم تھوڑا سا پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، کیونکہ یہ ہمارے لیے سیکھنا سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے اپنے دوستوں میں، اپنے حلقہ احباب میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ بالکل بنیادی دینی باتوں سے عیاں ہیں، نامعلوم، لیکن ان کو اس وقت میں جا کے یہ باتیں سمجھنے کا، یہ باتیں سیکھنے کا موقع مل گیا۔ میں اپنے بارے میں، ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر مجھے آگے چل کے موقع نہ ملا تو پھر میرا جو ہے وہ خسارہ عیاں ہے، واضح ہے۔ مثلا بہت ساری چیزیں جو ہیں، بلکہ اکثر چیزیں اپنی ضد سے جانی جاتی ہیں، پہچانی جاتی ہیں۔ دین مبین میں بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو ان کاموں کا جب نام لیں گے تو سمجھ میں نہیں آئیں گے، لیکن اگر ان کے مد مقابل اگر ان کی ضد کا نام لیں گے تو وہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ روشنی ہے، روشنی کا نام تو ہے، وجود بھی ہے، لیکن روشنی کو سمجھانے کے لیے اگر آپ اندھیرا بول دیں گے تو خود بخود روشنی سمجھ میں آ جائے گی۔ اندھیرا بولیں گے اور اندھیرے کو سمجھانے کے لیے روشنی بولیں گے تو اندھیرا سمجھ میں آ جائے۔ تو ضدیں، چیزیں اپنی ضد سے جانی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں۔ اسی طرح دین مبین کے اندر پاکی ناپاکی، پاکی کیا ہے؟ جو بندہ ناپاک نہیں ہے وہ پاک ہے۔ ناپاکی کیا ہے؟ کہ جو بندہ پاک نہیں ہے وہ ناپاک ہے۔ پاکی کو سمجھنے کے لیے ناپاکی، اور ناپاکی کو سمجھنے کے لیے پاکی، یہ ایسے ہی ہے۔ ایک چیز دوسرے سے
خود بخود سمجھ میں آ رہی۔ اگر بندہ پاک ہے تو وہ ناپاک نہیں، اور اگر بندہ ناپاک ہے تو وہ پاک نہیں۔ یہ بالکل بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک حدیث پاک کو یہاں پر آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کی قبولیت کے حوالے سے بات فرمائی کہ بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ جن کی نماز کا ان کو پورا پورا ثواب ملتا ہے، اور بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ جن کی نماز کا ثواب ان کی نماز یا ان کے خشوع خضوع یا ان کے اہتمام کی وجہ سے کچھ کو 9 ملتا ہے، 9 حصے ملتا ہے، کچھ کو 8 حصے ملتا ہے، کچھ کو 7 حصے، 6 حصے، 5 حصے۔ تو جس طرح کا نماز کے اندر ہم اہتمام کریں گے ویسی ہی ہمیں ہمارے نماز کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ اسی حدیث پاک میں آگے چل کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے کندھوں سے بھی اوپر نہیں جاتی، اور فرمایا کہ بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ نماز سیکھی نہیں ہے۔ نماز کے لیے کن کاموں کا کرنا ضروری ہے وہ ہم نے سیکھا نہیں۔ تو نماز اللہ کی عبادت ہے، اس عبادت کے لیے ہمیں پہلے سیکھنا پڑے گا، ہمیں پہلے کوالیفائی کرنا پڑے گا کہ کیا ہم نماز کے لیے ریڈی ہیں، نماز کے لیے ہم تیار ہیں، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز کے لیے، عبادت کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، پاکی صفائی، پاک اور صاف۔ اچھا یہ بھی بات سمجھ رہے ہیں، پاک ہونا الگ چیز ہے، صاف ہونا الگ چیز ہے۔ بسا اوقات چیز صاف ستھری ہوتی ہے لیکن پاک نہیں ہوتی، بسا اوقات جو چیز ہے وہ صاف تو نہیں ہوتی لیکن پاک ہوتی۔ ہم اپنے بچپن میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے، تو وہاں پر مارکیٹ میں مسجد تھی، تو مارکیٹ سے کچھ نمازی آتے تھے نماز کے لیے، تو ان کے کپڑے کافی میلے کچیلے ہوتے تھے، لیکن میلے کچیلے ہونے کے باوجود وہ کپڑے پاک ہوتے تھے۔ تو وہ ورکرز، وہ کاریگر اپنے ان میلے کچیلے کپڑوں کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے کہ پاک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے۔ نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے، صاف ہوگا تو یہ زیادہ بہتر ہے، اگر صاف نہیں ہے تو پاک ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح پاک یعنی جسم کا پاک ہونا ایک الگ بات ہے، اور جسم کا صاف ہونا ایک الگ بات۔ جیسے آپ بہترین اچھے برانڈ کے صابن کے ساتھ نہا لیں، لیکن آپ اسلامی شعائر اور اسلامی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے غسل کے فرائض سر انجام نہ دیں تو آپ کا جسم صاف تو ہو گیا لیکن آپ کا جسم پاک نہیں ہو۔ آپ کا جسم پاک کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ نے اسلامی شرائط کو مد نظر نہیں رکھا۔ اسی لیے بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس کے ضد، اس کے مد مقابل کو سمجھنا پڑے گا۔ عبادت کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، تو پاک یعنی جو بندہ ناپاک نہیں ہے وہ بندہ پاک ہے۔ اب ہم نے اپنی ناپاکی دور کرنی ہے تو ہم پاک ہو جائیں گے، ناپاکی دور ہو جائے گی تو ہم پاک ہو گئے۔ اب بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو چھوٹے درجے کی ناپاکی میں آتے ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جو بڑے درجے کی ناپاکی میں آتے ہیں۔ تو اگر ہم نے بڑے درجے والی ناپاکی میں ہیں تو ہم نے اس کے مقابل پاکی بھی بڑے درجے پر جا کر حاصل کرنی ہے، اور اگر ہم چھوٹی ناپاکی میں ہیں تو اس کے لیے ہمیں پاکی بھی چھوٹے درجے کی چاہیے۔ تو اگر ناپاکی چھوٹی ہے تو پاکی بھی چھوٹی ہوگی، اور اگر ناپاکی بڑی ہے تو پاکی بھی بڑی حاصل کرنی پڑے گی۔ تو یہ بنیادی سلسلہ میرے ذہن میں اچانک یہ بات آئی کہ ہم کیوں نہ بالکل بیسک چیزوں کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ
شیئر کریں، تاکہ بسا اوقات ایسا سننے میں دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان ہچکچاہٹ کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے بہت ساری ایسی باتیں نہیں پوچھ سکتا کہ جو پوچھنا سمجھنا سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم نے غسل کے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں سیکھے اور ہم 30 40 50 60 سال نماز پڑھتے رہے لیکن غسل کے فرائض نہیں سیکھے، ہم نہاتے رہے، غسل نہیں کیا، ہم پاک ہی نہیں ہوئے اور نماز بھی پڑھتے رہے، تو ان میں سے ہماری کتنی نمازیں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کے مسائل کو سیکھیں۔ نماز کے مسائل میں سب سے اہم مسئلہ پاکی کو حاصل کرنا، پاک ہونا۔ تو اسلام اور مسلمان کی زینت کہ اسلام مسلمان پاکی کو پسند کرتا ہے، صفائی کو، نظافت کو پسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم اطہر اس قدر پاکیزہ، پاک صاف ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی۔ ہمارے نبی تو یوں پاک صاف، ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی زندگی گزاری ہے۔ ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ ہم ظاہراً بھی صاف ستھرے اور جسمانی طور پر بھی صاف ستھرے اور باطنی اور روحانی طور پر بھی ہمیں پاک صاف ہونے کی ضرورت ہے۔ تو کوشش کریں ان باتوں کو سمجھیں اور ان باتوں کو سیکھنے کی جو اہمیت ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس لیے ہم نے یہ ایک قدم اٹھایا ہے کہ بالکل بنیادی باتوں کو ڈسکس کیا جائے، تاکہ بہت ساری ایسی باتیں کہ جو انسان بس اوقات نہیں پوچھتا، وہ بھی اس کے بارے میں بھی جاننے کو ہمیں موقع مل جائے۔ تو ایک فطری تقاضا ہے یہ عبادت کا، جو عبادات یا پاکی ناپاکی کا جو ہے نا، یہ پہلا سبق، پہلی نشست سارے انسان فطری تقاضا ہے، بیت الخلاء استعمال کرتے ہیں۔ بیت الخلاء یعنی واش روم، ٹوائلٹ وغیرہ، تو اس کو بیت الخلاء اردو کے اندر کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں ہمارے نبی نے، ہمارے دین نے بیت الخلاء، قضاء حاجت کا سلیقہ بھی، طریقہ بھی بتایا ہے۔ مکمل دین ہے، کامل، اکمل، پورا، کسی بات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کمی زیادتی کی، مکمل ہے۔ تو ہمارے نبی نے ہمیں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی سمجھائی ہے اور بڑی سے بڑی چیز بھی سمجھائی ہے، بتائی ہے۔ اس پر ایک بات یاد آ گئی، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہودی نے، پوچھنے والے نے سوال کیا کہ اے امیر المؤمنین، آپ عبادت میں کس وقت گزارتے ہیں اور آپ اپنی عبادت سے ہٹ کر کس وقت زندگی بسر کرتے ہیں؟ آپ کا روزمرہ کا شیڈیول کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی میں 24 گھنٹے عبادت کرتا ہوں۔ اب وہ پوچھنے والا جو ہے وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ 24 گھنٹے کیسے عبادت ہو سکتی ہے، یہ بات تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اور واقعی بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کے کہ جس کو حضرت علی کے جواب کا پتہ نہ ہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہ کہنے لگا جی کیسے 24 گھنٹے کیسے عبادت؟ آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے عبادت کیسے کرتے ہیں؟ آپ رات کو سو جاتے ہیں تو سوتے ہوئے عبادت کیسے کرتے ہیں؟ آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، واش روم استعمال کرتے ہیں، تو اس وقت آپ عبادت کیسے کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کمال جملہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنا ہر کام اپنے نبی کے طریقے کے مطابق کرتا ہوں، اس وجہ سے میرا ہر کام عبادت ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے ہر کام کرنے کا سلیقہ طریقہ بتایا، ہمیں بھی چاہیے
کہ ہم اپنی 24 گھنٹے کی مکمل زندگی اپنی نبی کے حکم کے مطابق، اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنی شروع کر دیں، ہمارا ہر کام ہمارے لیے عبادت بنتا چلا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ معاملہ بھی کرنے کا تعلیم فرمائی ہے، سلیقہ طریقہ بتایا ہے، اور ہر انسان کی یہ ضرورت ہے، فطری تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے۔ ہر کسی نے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، واش روم استعمال کرنا ہے۔ اب واش روم استعمال کرنے میں اگر ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت کو، طریقے کو مد نظر رکھیں گے تو ہمارا قضائے حاجت کے لیے جانا، ہمارا واش روم استعمال کرنا، اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا، عبادت ہے، کیونکہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ تو واش روم استعمال کرنے میں چند ایک احتیاطیں ہیں، چند ایک ایسی باتیں ہیں جن کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو وہ کام، وہ مینرز، وہ سلیقہ طریقہ برتنے سے آپ کی شخصیت مزید بہتری کی طرف چلی جائے گی، لوگ آپ کو اور اچھا سمجھنا شروع کر دیں گے، آپ کے گھر والے آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے۔ تو یہ کیا ہے، وہ کون سے طریقے ہیں کہ جو ہم نے واش روم بیت الخلاء میں کرنے ہیں؟ کیونکہ اکثر صبح اٹھتے ساتھ سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں جی؟ واش روم استعمال کرتے ہیں۔ تو پہلا بنیادی طریقہ، یعنی یہ پاکی ناپاکی سیگمنٹ کو سمجھنے کا، اس میں سب سے پہلا اور سب سے ضروری چیز جو ہے وہ واش روم وغیرہ۔ تو واش روم میں جاتے ہوئے جن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی متبرک کلمہ، یعنی کوئی آیت قرآن پاک کی، اللہ رب العزت کا نام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام، یہ چیزیں بظاہراً ہمارے پاس نہ ہوں ظاہری طور پر، جیسے کہ لفظ اللہ کا لاکٹ اکثر میں نے دیکھا ہے وہ بنوایا ہوتا ہے، گلے میں پہنا ہوتا ہے، یا بہت سارے لڑکوں نے وہ لاکٹ پہنا ہوتا ہے جس کے اوپر آیت الکرسی کندہ ہوتی ہے، تحریر ہوتی ہے۔ تو یہ جو ظاہری ہے، بہت ساری انگوٹھیاں ہیں ایسی کہ جن کے اوپر یہ نام وغیرہ، متبرک نام جو ہیں وہ عیاں ہوتے ہیں، وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کندہ ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی اگر کوئی آپ کے پاس تصویر ہے، کوئی آیت ہے، لاکٹ ہے، کوئی انگوٹھی ہے، گھڑی، ٹوپی، اکثر آ گئی ہیں ٹوپیاں جن کے اوپر وہ خانہ کعبہ کی شیپ بنی ہوئی ہوتی ہے، گھڑیوں کے اندر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی بنی ہوتی ہے ایک تصویر سی۔ تو یہ ساری چیزیں ان جگہوں پر لے کر جانے کی ممانعت ہے۔ ہاں، یہاں پر میں نے وہ پہلے بھی بات کی ہوئی ہے، پھر ایک دفعہ میں اس کی طرف اشارہ کر دوں کہ تعویذ وغیرہ بندے نے پہنا ہوتا ہے، تو کیا وہ تعویذ اگر آپ واش روم میں لے کر جائیں تو وہ تعویذ جو ہوتا ہے نا وہ طے در طے ہوتا ہے، یعنی جس کاغذ پر لکھا ہے اس کاغذ کو الٹا بند کیا جاتا ہے، پھر اس کاغذ کے اوپر جو ہے وہ شیپر وغیرہ، کوئی موم وغیرہ، ٹیپ وغیرہ لپیٹتے ہیں تاکہ پانی اس تک نہ پہنچے، پھر اس کو وہ چمڑے کے اندر بند کرتے ہیں، پھر اس کو پہنتے ہیں۔ تو وہ تعویذ جو ہے وہ طے در طے ہے، وہ ظاہر نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ آپ کی جیب کے اندر بھی، تو آپ کے والٹ کے اندر، آپ کے پرس کے اندر اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے کا نام، یا یوں یہ بھی سمجھیں کہ پہلے وقتوں میں ہم محمد نام برکت کے طور پر اپنے نام کے شروع میں لگاتے تھے کہ محمد فلاں، محمد فلاں، محمد فلاں۔ تو اب وہ لفظ محمد ہر کسی کا آئی ڈی کارڈ اکثر بندوں کا ان کی جیب میں ہوتا ہے، تو اب میری جیب میں میرا آئی ڈی کارڈ ہے، تو وہ نام لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، تو وہ چھپا ہوا ہے، وہ کہیں طے بطے ہے، اندر ہے۔ تو اس قسم کے کاغذ وغیرہ اگر ہمارے ساتھ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو اس پر اتنی جو ہے وہ باز پرس نہیں ہے۔ ہاں، کوئی ظاہر نظر آ رہا ہے، بظاہر سامنے نظر آ رہا ہے، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، آیت الکرسی قرآن پاک کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک وہ ہے، تو اس قسم کی اگر بظاہر کوئی ایسی چیزیں ہیں تو ان کو خود سے ہٹا لیں، پھر آپ واش روم جائیں۔ دوسری چیز جس کی احتیاط کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سر ڈھانپ کر جائیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب
قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو سر ڈھانپ کر جاتے، ننگے پاؤں بالکل نہیں جانا۔ اکثر جو ہے وہ چھوٹے بچے گھروں کے اندر اس چیز کا خیال نہیں کرتے، وہ بغیر جوتا پہنے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جگہ جو ہیں بیت الخلاء وغیرہ، واش روم وغیرہ، ان میں ننگے پاؤں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پر گندگی کا ماحول ہے، وہ ناپاکی والا ماحول ہے، تو وہاں پر جو پانی وغیرہ ہے وہ بھی جو ہے اس کی چھینٹوں سے بھی بچنا چاہیے، آگے بھی بات آ رہی ہے، تو یہ ہمیں وہاں پر احتیاط والا کرنا چاہیے۔ تو جوتا وغیرہ پہن کر جائیں، سر ڈھانپ کر جائیں۔ اچھا، سب سے ضروری بات یہ ہے کہ دعا پڑھ کے جائیں۔ ہاں، یہ دعا بھی بڑی زبردست ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے بے شک پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو یہ دعا جو بندہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، یعنی اگر ہم اس دعا کا ترجمہ اگر ہم ذہن میں رکھیں، اللہم اے اللہ، انی بے شک کہ میں، اعوذ بکا تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری سیکیورٹی حاصل کرتا ہوں، من الخبث برے جنوں سے، برے جو جن ہیں میل جن ان سے، اور والخبائث بری جننیوں سے یعنی فیمیل جنوں سے۔ تو دونوں طرح سے مذکر اور مونس جنوں سے بھی اور ان کی جو مونس ہیں ان سے بھی میں اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ بڑی قیمتی الفاظ ہیں، اور یہ جو دعا ہے یہ ہم نے باہر پڑھ کے پھر اندر جانا، اندر جا کے کس طرح پڑھنا ہے وہ الگ ایک طریقہ ہے، وہ بھی آپ حضرات کو سمجھاتا ہوں، لیکن ہم نے یہ پہلے دعا باہر پڑھنی ہے پھر اس کے بعد جانا ہے، اور جاتے ہوئے پہلے الٹا پاؤں واش روم کے اندر، ٹوائلٹ کے اندر پہلے الٹا پاؤں رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ باہر دعا پڑھنی ہے، دعا پڑھنے کے بعد پھر داخل ہونا ہے اور پہلے الٹا پاؤں اندر رکھنا ہے، اور جب اندر چلے جائیں تو بالکل خاموش، اندر جا کے باتیں نہیں کرنی، اپنے آپ کو بالکل خاموش رکھیں۔ آج کل تو وہ بس ماحول بدلتا جا رہا ہے، اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آج کل تو وہ ٹیلی فون وغیرہ بھی اندر جو ہے وہ سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، اور بہت میں نے دیکھا ہے کہ وہ اخبار وغیرہ کے بھی کچھ لوگ عادی ہیں، اور اندر بیٹھ کے گیمز وغیرہ بھی کھیلی جاتی ہیں، تو ان ساری چیزوں سے گریز کرنا چاہیے کہ یہ جو ہیں وہ ایسے کام ہیں کہ ان سے اگر ہم بچتے رہیں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ دوسرا، منہ اور پیٹھ قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے، نہ قبلے کی طرف میرا چہرہ ہو اور نہ قبلے کی طرف میری پیٹھ ہو، خلاف ادب ہے۔ پھر اسی طرح جیسے ابھی میں نے شروع میں بات کی کہ وہاں پر چھینٹوں سے بچنا ہے، ہر قسم کی جو زمین پر پانی گر کے جو اچھل رہا ہے اس چھینٹ سے ہم نے بچنا ہے، کیونکہ نجاست ہے۔ تو اس پر ایک حدیث پاک ذہن میں آ گئی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے تو فرمایا کہ ان دو قبروں کو، یعنی مطلب یہ کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بالکل چھوٹے چھوٹے کام تھے جن میں یہ لوگ احتیاط نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے آج ان کو قبر کے اندر یہ سزا مل رہی ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ ان میں سے فرمایا کہ ایک تو یہ تھا کہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے معاملے میں، وہ قضائے حاجت کے معاملے میں احتیاط نہیں برتتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ یہ چغل خور تھا، ادھر کی ادھر لگا دی، ادھر کی ادھر لگا دی، تو یہ اپنے آپ کو ان چھینٹوں سے بچانا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر بالکل قضائے حاجت نہیں کرنی۔ ہاں، آج کل یہ بھی جو ہے وہ معاملہ جو ہے نا وہ بڑا سر چڑھ کے بول رہا ہے، عام ہوتا جا رہا ہے، ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، کھڑے کھڑے جو ہے وہ قضائے حاجت کرتے ہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو اسلامی شعائر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی طرز زندگی ہمارے لیے بہترین زندگی ہے، بہترین نمونہ ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا میڈیکلی بھی نقصان دہ ہے۔ اب اگر بندہ کوئی کھڑے ہو کر قضائے حاجت کر رہا ہے تو وہ ساری نجاست اور ساری چھینٹیں جو ہیں وہ اس کے اپنے جسم پر پڑ رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے نقصانات ہیں۔ بہرحال
کوشش کرنی چاہیے جہاں تک بھی ہو سکے ممکن ہو بیٹھ کر اور قضائے حاجت سے جو ہے وہ فارغ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ نہانے والی جگہ پر قضائے حاجت نہیں، پیشاب نہیں کرنا چاہیے، نہانے والی جگہ پر پیشاب نہیں کریں۔ ہاں، آج کل جو ہے نا وہ عمومی طور پر گھروں کے اندر بظاہر تو وہ ایک ہی خانہ بنا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک خانے میں بھی 2 خانے ہوتے ہیں، وہ یعنی ٹوائلٹ جو ہے وہ اکٹھا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہی ہے، دروازہ ایک ہوتا ہے نا، لیکن اس ایک کے اندر بھی 2 چیزیں بنی ہوتی ہیں۔ وہ جو ٹوائلٹ ہوتا ہے، قضائے حاجت والی جو جگہ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور جو نہانے والی جو جگہ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ تو جو نہانے والی جگہ ہے وہاں پر قضائے حاجت پیشاب وغیرہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب اسی طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راستے میں قضائے حاجت کرنے سے منع فرمایا۔ آج کل دیکھ لیں، آپ حضرات نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا لوگوں کو راستے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سائے میں قضائے حاجت کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ کوئی بھی درخت ہے، اس کا سایہ ہے، لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، اگر کوئی وہاں پر جا کر یہ نازیبا حرکت کر دے تو اس حرکت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے ہمیں راستے میں پیشاب وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، سائے والی جگہ پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو میں نے آگے باتیں بتائی ہیں نا جی، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے، یہ بھی تمام احادیث ہی ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا، یہ بھی ترمذی شریف ہی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ اس سے پہلے جو عذاب قبر والی حدیث پاک ہے وہ بھی سنن ابی داؤد کی ہے روایت کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 قبروں کو، یعنی ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ احادیث ہی سے نقل کی گئی ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ باتیں سمجھنی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی کا ہم پر احسان ہے کہ ہمارے نبی نے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہمیں بتائی ہے، سمجھائی ہے، یعنی ہمارے نبی نے دین کے کسی معاملے میں ہمیں یتیم نہیں چھوڑا، ہر مسئلہ ہر بات سمجھائی ہے، ہر معاملہ ہمیں بتایا ہے۔ اب یہ قضائے حاجت والا معاملہ ہے، بیت الخلاء والا معاملہ ہے، تو یہ بھی سارے کا سارا دین مبین کے اندر اس کا مکمل طریقہ سلیقہ موجود ہے۔ اگر ہم اس کو اپنائیں گے، اس کو فالو کریں گے تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اچھا جی، اس میں پھر ہے جی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کچھ تو جنرل جو ہیں وہ باتیں ہیں، اور کچھ باتیں جو ہیں وہ تھوڑی سمجھنے والی ہیں۔ اب قضائے حاجت کے بعد ناپاکی دور کرنی ہے، یعنی پانی کا استعمال کرنا ہے۔ اس پانی کے استعمال کرنے کو استنجا کہتے ہیں اسلامی اصطلاح کے اندر۔ استنجا کرنا وہ اس میں الٹا ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ اب اس میں بھی پہلے جو ہے وہ مٹی کے ڈھلے استعمال کیے جاتے تھے، موٹے موٹے مٹی کے ٹکڑے استعمال کیے جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر پانی استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کل تھوڑا جدت آ گئی ہے تو مٹی کی جگہ پہ ہم ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پانی کا بھی استعمال کرنا ضروری ہے، پانی کے ساتھ دھونا، صاف کرنا۔ اچھا جی، ہاں، استنجا جو ہے دھونا، جسم کو جو صاف کرنا ہے، اس میں ہم نے الٹا ہاتھ استعمال کرنا ہے، وہاں پر ہم نے سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کرنا۔ سیدھا ہاتھ صفائی والے کاموں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، کھانا کھانے کے لیے وغیرہ وغیرہ، اور الٹا ہاتھ جو ہے وہ یہ نجاست صاف کرنے کے لیے، گندگی صاف کرنے کے لیے، ناک صاف کرنے کے لیے۔ اچھا جی، جب بیت الخلاء سے ہم نے باہر آنا ہے تو باہر آتے ہوئے پہلے ہم نے سیدھا پاؤں باہر رکھنا ہے۔ جب باہر آنا ہے تو پہلے کون سا پاؤں باہر رکھنا ہے جی؟ سیدھا پاؤں ہم نے باہر رکھنا ہے۔ اور باہر آنے کے بعد بھی پھر ایک دعا ہے، غفرانک
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। ये दुआ भी बड़ी ज़बरदस्त है, इसका तर्जुमा समात फरमाएँ। गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी, यानी ये एक ना शुक्रिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। अब जो पहले हमने दुआ पढ़ी थी जाते हुए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, वो क्या थी कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ बुरे जिन मर्दों और बुरे जिन औरतों से। तो अब यहाँ पर जब बंदा पूरे सुकून के साथ, आराम के साथ, क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर अपना जिस्म हल्का करके जब इंसान बाहर आ रहा है और बाहर आकर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा कर रहा है, ऐ अल्लाह तूने मुझे उन शयातीन से भी महफूज रखा, और इसको मेडिकली भी समझें कि अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमारी हो जाए, अगर किसी के साथ कोई मसला हो जाए और वो दोनों सबील, वो दोनों रास्ते बंद हो जाएं कि हमें क़ज़ाए हाजत करने में थोड़ी दिक्कत हो, तकलीफ़ हो, तो फिर कितनी मुश्किल है। तो इसलिए भी ये दुआ है बाहर आके, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंने आसानी के साथ ये सारा मामला तय कर लिया, इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ मुझे नहीं हुई है। तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा किया गया। तो जब बाहर आना है तो बाहर आने के बाद भी फिर हाथ धोने हैं साबुन वगैरह लगा के। जैसे आजकल मीडिया वगैरह पर बच्चों को ये बात सिखाई जाती है कि वाशरूम के बाद हाथ धो, क्यों? क्योंकि जम्स वगैरह ख़त्म होते हैं। वो बात भी ठीक है, अच्छी है, लेकिन हमने इसको थोड़ा अपने बच्चों को अपने नबी का रंग देना है। हमने अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्ल को, अपनी जनरेशन को ये समझाना है कि वाशरूम के बाद हाथ धोएंगे तो सुन्नत का सवाब मिलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी सुन्नत को ज़िंदा करेगा उसको बहुत ज़्यादा 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। हाँ, और इसी तरह हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती, तुम पर मेरी सुन्नत पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, लाजिम पकड़ो मेरी सुन्नत को। तो ये बातें सारी अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ये है तो मसला थोड़ा हया के ख़िलाफ़ ही था, लेकिन बहुत ज़रूरी था। ये बातें सीखना हमारे लिए ज़रूरी है, और ये क्यों ज़रूरी है इस पर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि इबादत के लिए तैयार हो रहे हैं हम क्या हैं जी, इबादत के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इबादत के लिए तैयार होने से पहले पहले हमें ये सारी बातें मद्देनज़र रखना ज़रूरी हैं कि अगर हम मुकम्मल तौर पर इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे, ज़रा सा भी कोई कमी पेशी कोई रह गई, तो फिर आगे हमारी जो जितनी भी हम इबादत कर रहे हैं उन सब में नुकसान होगा। तो इसलिए इन बातों की अहमियत को भी समझें और इन बातों को सीखें और ख़ुद भी अमल करें और अपने दोस्तों को भी इन बातों की तरफ आगाह करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।